سینئر ہماری وائس چیئرپرسن انجم کے ساتھ اور اپنے کوآرڈینیٹرس ناصر خان اور شکر تاوانی کے ساتھ آپ کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ لوگ سمجھ رہے ہو یہاں کچھ ہونے والا ہے، یہاں کچھ نہیں ہونے والا. یقین ہے آپ کو کہ کچھ ہونے والا ہے؟ اصل میں تو ہمیں آپ سب سے بہت پیار ہے، تو باہر کی شدید گرمی کی وجہ سے ہم کا کچھ دیر آپ لوگ یہاں ٹھنڈ یخ ماحول میں رہیں. تو پتہ نہیں آپ کے یہاں لائٹ آ رہی ہوگی نہیں آ رہی ہوگی، تو اس کو انجوائے کیجیے اس وقت کو. حالانکہ آج ایک ایسی کتاب کی رونمائی ہے جس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات، بہت ساری باتیں، بہت سارے بہت اہم لوگ اس پر بات کریں گے. اور جو کتاب ہے اس کے ایکسٹریکٹ بھی ہماری ایک ساتھی جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے. لیکن جب کوئی لکھنے والا اپنے خون دل سے کچھ لکھتا ہے تو آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے خرید لیا جائے. تو آج جس کتاب کی قیمت 1000 روپے ہے وہ میری ریکویسٹ پہ فہمینہ نے 700 میں آپ لوگوں کے لیے یہاں رکھی ہوئی ہے. اگر آج آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ خریدیں گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ فہمینہ کے دستخطوں کے ساتھ، اس میں آپ کے نام کے ساتھ کتاب آپ کے گھر جائے گی. تو وہاں ایک موجود ہیں، فہمینہ خود بھی موجود ہیں جو کتاب خریدتے جائیں گے. یورپ میں، امریکہ میں کتاب کی لانچنگ کے وقت میں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کتاب لے کر اس پر رائٹر سے، مصنف سے دستخط کرا کے اپنے پاس ریکارڈ رکھتے ہیں. تو اگر اس طرح کا تکلف تھوڑا سا آج آپ میں سے بھی کچھ لوگ خاتون حضرات کر رہے ہیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گھر جا کے اپنے احباب کو، بچوں کو، دوستوں کو ایک اچھی کتاب دیں گے. اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں. کتاب اچھی نہ ہو تو میں اس کی رونمائی کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کتاب کی رونمائی کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، اس پر ابھی ہمارے مہمانان گرامی آ جائیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس دوران میں تھوڑی سی وقت گزاری اچھی کرنے کے لیے اگر مناسب سمجھیں، جو کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہوں، جن کے گھر میں لائبریری ہو، یا جو اپنے بچوں کے لیے اچھی لائبریری بناتے ہوں یا اپنے دوستوں کے لیے اچھی لائبریری بناتے ہوں، وہ تھوڑا سا 2 قدم چلنا پڑے گا اور بہت چھوٹی سی رقم خرچ کرنی پڑے گی. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس دوران میں کم از کم سرسری طور پر اس کتاب کے بارے میں جان لیں. تو بسم اللہ کیجیے. انشاءاللہ آپ کو اس کتاب کو پڑھ کے یقین دلاتا ہوں کہ مایوسی نہیں ہوگی، کہ اچھی کتاب پڑھ کر کبھی مایوسی ہوتی نہیں. جی شکریہ. اپنی لکھی ہوئی چیزوں کا جو آپ سے منواتی ہے وہ رائٹر، مصنف کے کمال کا ہوتا ہے سلسلہ. ہر ایک لکھ نہیں سکتا اور معاف کیجیے گا ہر کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا. ہمارے اس معاشرے میں جن کو پڑھنا چاہیے تھا وہ تقریریں کرتے ہیں، جن کو لکھنا چاہیے تھا وہ ٹیلی ویژن پر ہوسٹ بن جاتے ہیں، اور ہم سب ان کی سنتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں اور دھوکے کھاتے رہتے ہیں. یہ احساسات ہر لکھنے والے کے دل میں موجود ہوتے ہیں، ذہن میں موجود ہوتے ہیں. کچھ حساس لوگ ان چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد قلم اٹھا لیتے ہیں یا آج کل ٹائپ کرنے لگتے ہیں لیپ ٹاپ پہ، اور پھر وہ جب آپ کے سامنے آتا ہے
تو آپ کو احساس ہوتا ہے. آج کی اس کتاب کو جب مجھ تک پہنچایا گیا تو میں نے اپنی وائس چیئر پرسن انجم کو کہا کہ بھائی میں کتاب پڑھنے میں ذرا چور ہوں, ذرا پڑھ کر بتاؤ کہ یہ کیسے. انہوں نے کتاب پڑھنے کو مجھ سے بھی پال بھائی کمال کی کتاب ہے. میں نے جب شروع کی تو آخر تک ایک ہی نشست میں اسے مجھے یقین اس لیے نہیں آیا کہ صنف نازک دوسرے صنف نازک کی بہت تعریف کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں خود دیکھوں, اور میں نے خود دیکھنے سے پہلے میری ایک اور بری عادت ہے یا اچھی عادت ہے, میں جب یہ کتاب کھولتا ہوں تو اس کے بارے میں جو کچھ بزرگوں نے, سینئرز نے, ادب کے اعلیٰ مقاموں میں لکھا ہوتا ہے, پہلے اس کو پڑھ کر اندازہ کرتا ہوں کہ یہ کتاب کیسی ہے. اور سب سے پہلی نظر اس کتاب میں مجھے پڑھی ہے اور اس کو آپ تک پیش کرتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا میرے محترم محمود شام صاحب نے کہا, سیان فہمیاں اپنے سر سے لے کر ایک ایک ٹوٹے تک, یہ بہت سارے ٹوٹوں پہ جمع کیے گئے, اس لیے یہ ٹوٹے کا لفظ جو ہے نا وہ مجھے مار گیا. حالانکہ کے زمانے میں فہما ہال میں ہوا کرتے تھے ٹوٹے, یہ ٹوٹے جو ہے یہ کچھ اور حیثیت رکھتے ہیں. سیان فہمی اپنے سر سے لے کر ایک ایک ٹوٹے تک بہت تر و تازہ, شگفتگی میں لپٹی, سنجیدگی بے ساختگی میں کھلی, تدبر اور نٹ کھٹ بزرگی کے ساتھ شروع ہو رہی. پسند نہیں آیا کہ وہ شام صاحب کو ہر طرف ہر صدر سے محسوس ہوتا ہے کہ نیک دل ملکہ دربار لگائے بیٹھی ہے اور آس پاس گھومتے مرد حسن دربار میں آئے گئے ہیں. محترم خاتون انہیں نیک و بد سمجھا رہی ہے, وہ مانے یا نہ مانے, یہ ان کا مسئلہ ہے. وہ خوش بختی سے آج کی افراتفری فریب گئی مارا ماری میں مردوں کو اپنی دستار اور خواتین کو اپنا دوپٹہ سنبھالنے کی ترکیب سمجھا رہی ہے. شام صاحب نے بہت کچھ لکھا ہے جو آپ کو پڑھنا ہے اور صرف 700 روپے خرچ کرنے ہیں آج. آخر میں فرماتے ہیں, میری گزارش ہے کہ کرم جلیاں نگوڑ ماری, میں کراچی ہوں, بریانی کی ایک پلیٹ پیدا کیوں کرتے ہو. اور اسی طرح دلہن کی بدوائیں محلے داریاں سب کے سب ٹھنڈے ملک میں ضرور پڑھیے گا. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ فہمینہ ارشد کا مشاہداتی مشن کامیاب رہا ہے. سب صدر کے لیے اور اس پر تعریف. اس کے علاوہ ایک میرا دوست ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, ڈرامے کے نام سے بہت معروف ہے. اس نے بہت اچھا فقرہ لکھا. سینئر سے پہلے میں اس کا فقرہ بھی ضرور سنانا چاہوں گا کہ جملہ کرارا مرچیلا فہمینہ کی زبان کی نوک پر یوں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جملہ کتاب میں جگہ پا کر بھی چھٹیاں لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو اس کے اندر ایک جہاں گیرا بڑھیا جو سماج کے پھٹے ہوئے لبادے کی قطریں لے کر دوبارہ اسے سینے کی کوشش کر رہی ہے. وسیع باری فہمینہ ارشد صاحبہ نے بھی کمال کر دیا ہے. اور ان کے بارے میں ڈاکٹر ارشد حسین رضوی
معروف افسانہ نگار اور مدرس شعبہ تعلیم و تحقیق لکھتے ہیں. فہمینہ ارشد نے اپنی تحریروں میں وہ سب کچھ بڑی صفاقی سے لکھ دیا ہے جسے لکھنے کے لیے لکھاری کو بہت مشکل استعاروں کے استعمال کا درد سہنا پڑتا ہے. لیکن کچھ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے معاشرت کی صفاقی کو اس قدر سہل اور آسانی سے لکھا ہے کہ درد آشنا ہوتے ہوئے بھی ایک زیر لب مسکراہٹ تحریروں سے چھلکتی رہتی ہے. میں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں آخر میں اپنے قابل احترام بھائی زیب اسکار صاحب کا تلاش کر رہا ہوں جو میں نے مارک کر کے رکھا ہوا تھا. زیب بھائی نے بھی بہت خوبصورت تبصرہ کیا ہے اور وہ تبصرہ سنائے بغیر میں یہاں سے ہٹنے نہیں پاؤں گا. زیب اسکار صاحب کا بہت ایک اچھا مقالہ ہے، لیکن باولی بھیڑیں اور موت کا کنواں، بنت ہوا کی بقا کے لیے نئے قاعدے، عورت کو حیرت نہیں آتی، بیٹا تھکنا نہیں پردے کے پیچھے، دلہن کی بدوائیں ایسی ماں پر، تو ایسی ماں پر کوئی بدلاؤ کہ ہم بتائیں کیا. یہ وہ شزریں ہیں جن کی زیب بھائی نے بہت تعریف کی ہے. لیکن ایک اور بات جو اچھی ہے کہ سچ کو ایک انتباہ کے طور پر فہمینہ ارشد اپنے قاری تک پہنچانا چاہتی ہے. اپنی اس سیان فہمی پر وہ خود بھی ہنستی نظر آتی ہے. خادر حضرات، یہ تو ان سینئرز کی رائے ہے. میری رائے نہ میں ادیب نہ شاعر، میں تو ایک ٹیلی ویژن کا چھوٹا سا ڈرامہ پروڈیوسر رہا ہوں. لیکن پڑھتے وقت مجھے جس خوشی کا احساس ہوا، جس اطمینان کا احساس ہوا تھا کہ میری دوست نے اتنی اچھی کوشش کی ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے تو یہاں موجود ماہرین اور ادب کے بڑے نام کہیں گے. یہاں ناول نگار بھی ہیں، بہت بڑے ادیب کو سنبھالنے والے بھی ہیں، یہاں سیاست کے میدان میں اپنے نظریات پر پڑھنے والی اور ٹیلی ویژن کی معروف کمپیئر بھی ہیں. ایک حلقے ارباب ذوق کو چلا کر ادب کی سینچنے کی اور آبیاری کی اور پانی دے کر پودوں کو بڑا کرنے کی جو تحریک موجود ہے، وہ ہیں زیب اسکار صاحب. اور ہمارے وہ دوست جو خود بھی بہت اچھا لکھتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں، قرآن سہیل صاحب اور سامع رضوان. تو ہم ان کو سنیں گے. میری صرف ایک درخواست ہے کہ غور سے سنیے گا اور دیر کی پرواہ یوں نہ کیجیے گا کہ بہت اچھا سا اشاریہ سادہ سا موجود ہے. تو گھر پر اگر کوئی انتظار کر رہا ہو تو ان کو کہہ دیجیے گا کہ ہم کھانا کھا کے آئیں گے. آپ کی آمد کا شکریہ، میرے مہمانوں کی آمد کا شکریہ، اور یہاں جتنے مہمان بیٹھے ہیں ان سب سے میرے ذاتی رشتہ اور تعلق کیونکہ ہے، تو میں ان کا شکریہ نہیں، ان کو سلوٹ. کرتا ہوں اور آپ سب حاضرین کا بھی شکریہ، اسپانسر کا شکریہ، اقبال عظیم صاحب آپ کا بھی شکریہ، اتنی محبت سے آپ نے ہماری میزبانی کی. اس کتاب کے بارے میں تقریباً بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور بہت ساری کلیدی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. ہمارے معزز لکھاریوں نے، قلمکاروں نے اس کتاب کا جو نچوڑ ہے وہ بتایا ہوا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس میں ایسی کیا بات ہے
جو کتاب میں نہیں لکھی گئی یا جس کا ذکر نہیں ہوا، تو ایک بار کتاب پڑھنے کے بعد پھر میں نے سوچنا شروع کیا اس کتاب کے بارے میں، تو کچھ چیزیں محسوس ہوئی. تو میں جو یہاں کہہ رہا ہوں وہ میرے محسوسات ہیں اور میرے ذاتی خیالات ہیں. آپ چاہیں تو اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب اور یہ جو تحریریں ہیں بنیادی طور پہ مجھے ایسا محسوس ہوا اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کہ یہ خود کلامی ہے. یہ وہ احساسات ہیں جو ہر روز جن سے ہمارا پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے. سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر ہمیں اس طرح کی بہت ساری الجھنوں سے اور سلجھنوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا انکہی بات کے طور پہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے نہیں. اور مشکل ہوتا ہے سوشل میڈیا پر یا سوشل میڈیا کے علاوہ بھی جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو سوشل میڈیا پر لکھنا، بولنا، بتانا. تو یہ ایک مشکل کام تھا. تو فیمینا صاحبہ نے اس مشکل کام کو انتہائی آسانی سے، روانی سے اور بہت ہی شیریں زبان میں انتہائی تلخ اور انتہائی اچھے دونوں طرح کے موضوعات کو قلم بند کیا. تو میرے خیال سے یہ جتنے موضوعات ہیں میں نے اس میں تلاش کیا کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں جو میرے ہیں، جن پر میں کام کرتا ہوں. تو ان کا ذکر بھی آیا، ویب سیریز کا ذکر بھی آیا، ایک ڈرامے کا ذکر بھی آیا، کچھ اور باتیں بھی ہوئی. تو ان کا تجزیہ بالکل وہی تھا جو میرا تجزیہ ہے. تو یعنی ہم تو صرف چند موضوعات تک کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس میں ایک چومکھی جو ہے نا سمجھ لیں تخلیق کاری آپ نے کی ہے. اب مجھے تو یہ کہانیاں محسوس ہوئی، مطلب مضامین نہیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے اس میں کردار دکھائی دے رہے ہیں. اور ان کہانیوں کو اگر آپس میں پیوست کر دیا جائے تو یہ ہمارے سماج کی ایک بڑی کہانی ہے جس کو آپ نے بیان کیا، جس میں اچھے کردار آئے، برے کردار آئے، اور کہیں ہمیں اپنا عکس دکھائی دیا، کہیں ہمیں اپنی دل کی بات سنائی دی، کہیں کوئی بازگشت سنائی دی. تو یہ سارے احساسات اس کتاب کے بارے میں. تو میں صرف ایک چیز یہاں پڑھ کے سنا دیتا ہوں چھوٹی سی، تاکہ وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ سارا کچھ یہاں کتاب کے بارے میں ابھی ڈسکس ہوگا. تو میں احساس جس لفظ کی بات کر رہا ہوں کہ احساسات ہیں وہ کیا ہیں وہ سنیے گا. ڈرامہ تھا میرے پاس تم ہو، اور اتفاق سے ابھی طلعت صاحب پر بھی میں نے لکھا، اور جس آخری آفیشیل کمٹمنٹ جو میری تھی طلعت صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ خلیل الرحمان قمر، طلعت حسین اور میں جی ٹی وی کے ایک پروگرام میں موجود تھے. تو جو بات ہم آپس میں کر رہے تھے، اور میری اس شو کی ہوسٹ کو یہ خطرہ تھا کہ خلیل صاحب کچھ کہہ نہ دیں، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آج خلیل صاحب بدتمیزی کریں گے تو میں بھی کروں گا. اور میری بدتمیزی سے خاصے لوگ واقف ہیں کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں میں بدتمیز ہو جاتا ہوں. تو بات یہ بتانے کا مقصد ہے کہ طلعت صاحب نے اور میں نے جس بات پر اتفاق کیا بالکل وہی بات انہوں نے اس میں لکھی ہے. تو وہ کیا ہے بس یہ پڑھتا ہوں. کمپنی کی مشہوری کے لیے ایک بہت ہی کامیاب اشتہار، عزت، حرمت، زمزم سے دھلے پاکیزہ جذبات و خیالات دیکھ کر یقین کرو آنسو نکل آئے. دل نے کہا کتنے نصیب والے ہیں ہم کہ ہمارے پاس تم ہو. جیسے کہ امرت دھارا یا جیسے کہ جادو کی چھڑی بس یوں گھمائی اور ہر پینو پروین اور ہر شیدہ رشید میں بدل جائے. کیوں نہ پوری قوم کے ایک ایک فرد کو ایک ایک کورس کروا دیا جائے، ہر شہری کے لیے یہ کورس لازمی قرار دے کر کمپنی میں بھرتی کر دیا جائے. قسم سے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، ملک سے ملک دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرف ایمانداری، دیانتداری، حب الوطنی کا بول بالا ہوگا. ویسے تو کوئی شک نہیں کہ اس ڈرامے کو دیکھ کر لڑکیوں کا ذوق و شوق بلندیوں پر پہنچ گیا ہوگا. یہ جذبہ اور بھی سوا ہو جائے اگر تاہ یاد ملنے والی مراد کی بھی ہلکی سی جھلک دکھا دی جائے، قسمیں لائنیں لگ جائیں.
اب یہ اس ڈرامے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اسکرپٹ رائٹر پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ اس انڈسٹری میں کوئی میرے اسکرپٹ پہ لائن نہیں لگا سکتا. تو میں نے اس پروگرام میں ان سے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ ذمہ دار ہیں اور اس معاشرے کی تباہی میں کہ آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ گھٹیا ڈرامہ لکھ رہے ہیں. لیکن وہ مشہور ہوا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب انڈسٹری کا خیال ہے کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے ایسے ڈرامے بنتے ہیں. یہ غلط ہے ویسے یہ ظاہر بات یہ بھی ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں فہمینا صاحبہ کو اس کتاب پر اتنی باتیں ہیں کرنے کے لیے اور اتنا دل ہے بھرا ہوا اس کتاب کو پڑھ کے. لیکن اختصار کے ساتھ آج کے لیے اتنا. اور فہمینا صاحبہ آپ کو آج ہم سب یہاں موجود ہیں فہمینا کی کتاب سیان فہمیہ کی تقریب رونمائی میں. کتاب کا عنوان نہ صرف منفرد اور چونکا دینے والا ہے بلکہ اس میں شامل موضوعات بھی دلچسپ اور انوکھے ہیں. مائی سیانی کے نام سے نت نئی اصطلاحات متعارف کرانے والی یہ مصنفہ کھٹی میٹھی کراری اور تیکھی تحریریں لکھتی ہیں اور ان کو عنوان بھی انوکھا دیتی ہیں. یہ تحریریں اگرچہ مختصر لیکن مؤثر اور نتیجہ خیز ہوتی ہیں. میں آپ کو سیان فہمیہ سے چند منتخب اقتباسات پڑھ کر سناتی ہوں. انہیں سننے کے بعد آپ کو مصنفہ کی سوچ اور ان کی تحریروں میں چھپے مقصد سے آگہی حاصل ہو سکے گی. پہلا منتخب کردہ عنوان ہے بنت حوا کی بقا کے فائدے. فہمینا لکھتی ہیں کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک جتنی کوششیں عورتوں کو سدھارنے کے لیے کی گئیں ان میں آدھی بھی مردوں کے لیے کی جاتی تو آج معاشرہ کچھ بہتر حالت میں ہوتا. مہیش کے زیور سے لے کر میراث العروض تک عورتوں کے لیے کتابیں لکھی گئیں. گویا ان کتابوں کے مصنفین کو یہ کامل یقین تھا کہ تمام عورتیں ناقص العقل ہیں اور تمام مرد ہوئے مرد کامل آسمان سے اترے ہیں. وہ دن گزر گئے جب لڑکیوں کو سکھایا جاتا تھا کہ اگر راستے میں کوئی آواز پھنسے تو خاموشی سے نظر نیچی کر کے گزر جاؤ. اب بیٹی کو گول روٹیاں بنانا سکھائیے. اب بیٹی کو گول روٹی بنانا نہیں عزت بچانا سکھائیے. روٹی تندور سے مل جائے گی اس کی عزت نہیں. باپ بھائی سے بھی گزارش ہے کہ شرافت چھوڑ دو. بہن بیٹی پر گندی نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال دو. آواز کسنے والے کی زبان کھینچ دو. اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر دفن کر دو اپنی لڑکیوں کو. اگلا عنوان ہے عورت کو غیرت کیوں نہیں آتی. فہمینا کا سوال ہے کہ غیرت کے نام پر صرف عورتیں ہی قتل کیوں ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ سوال بار بار ایک کیڑے کی طرح میرے دماغ میں بلبلاتا رہتا ہے. میں اپنے آپ سے یہ سوال بار بار کرتی ہوں مگر جواب ندارت. کتابوں میں بھی ڈھونڈا, سیانوں سے بھی پوچھا, حکیم ڈاکٹروں سے بھی, لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا. عورت کا معاملہ ہو تو ہر قسم کی غیرت صرف مردوں میں ہی جاگتے دیکھی. بھائی ہوں, باپ ہوں یا شوہر نامدار, سب کے سب باغیرت نکلے اور بےغیرتی صرف عورتوں کے حصے میں آئی. اگلا دلچسپ عنوان ہے پتی ورتا بیگمات اور ان کے معصوم ٹومی. لکھتی ہیں کہ پچھلے دنوں ایک قابل ذکر واقعہ ہر قسم کے میڈیا پر شور مچاتا رہا جس میں ایک بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر نامدار کی محبوبہ کی جم کے پٹائی لگائی اور اپنے ٹومی یعنی کہ مزاج خدا کی معصومیت کے ڈنکے بجائے. آخر سزا صرف دوسری عورت کو کیوں ملے؟ مانا کہ اس کا جرم بڑا ہے یعنی کسی کا گھر برباد کرنا, تو کیا کسی کا گھر برباد کرنا بڑا جرم ٹھہرا اور اپنا گھر داؤ پر لگا دینا لائق ہے معافی؟ یار کچھ تو اپنا مقام پہچانو. تھوڑی سی عزت کے لائق تو تم بھی ہو. وہ جو آپ کے وجود سے انکاری ہوا وہ بھی سزا کے لائق ہے.
कलमुही की बैंड जरूर बजाओ, लेकिन अपने टॉमी की भी थोड़ी खबर ले लो यार। अगला उन्वान हॉल में मौजूद मर्दों के लिए निहायत मुसर्रत का बाइस होगा। उन्वान है कि मैं मर्दों के दुख में बराबर की शरीक हूँ, कसम से। कहती है कि लोग मुझे मर्द दुश्मन समझते हैं और ये कोई गलत भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ। इन मर्दूद मर्दों की दुश्मन जो अपनी बेहुदा हरकतों और खबीस फितरत से बाज नहीं आते और औरतों का जीना दोभर किए रखते हैं। लेकिन बहरहाल अक्लो शऊर की कमी ना होने की वजह से इतना जरूर पता है कि औरतें अक्सरियत में और कुछ कलील मर्द किल्लत में ऐसे भी हैं जो अपने जिनसे मुखालिफ को जिंदगी के साथी की हैसियत से ना सिर्फ झेल रहे होते हैं, बल्कि उनके नागा सुलूक की बिना पर दर्द की तस्वीर बने नजर आते हैं। बिलाशुबा एक तकलीफ ज़दा रिश्ता जिंदगी को रोग बना देता है। औरतों की तरह बहुत से मर्द भी किसी न किसी वजह से ऐसे रिश्ते को सब्र के साथ किसी न किसी मजबूरी के तहत घसीट रहे होते हैं। मुझे यकीन है कि हम सब के आसपास कोई ना कोई मर्द ऐसा जरूर होगा जिसकी जिंदगी उसकी बीवी की वजह से जहन्नुम बनी होगी। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का हक आपको भी हासिल है। थोड़ी हिम्मत कीजिए, कुछ फैसले लीजिए, कम से कम कोशिश जरूर करें। बाकी रहे ना अल्लाह का। एक दिलचस्प उन्वान और है कि कौम के सपूत और माशाअल्लाह की सदाएं। लिखती हैं कि आज शाम का ही वाक़या है, ज्यादा पुरानी बात नहीं। घर से कुछ ही फासले से जौहर चौरंगी के पास से घर वापस आने के लिए रिक्शा लिया। जौहर चौरंगी के अतराफ के रास्ते वहां होने वाले तामीराती काम की वजह से बंद हैं, इसलिए अंदरूनी रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तंग सड़क पर रिक्शा मुड़ा तो वहां किनारे पर 10 से 12 उनकी बरस के लौंडों की एक टोली खड़ी थी। जैसे ही रिक्शा उनके बराबर से निकला, एक सदा आई, माशाअल्लाह। एक निहायत तवील सदा जो दूर तक सुनाई थी। दरअसल मध्यम रोशनी के बायस उन्हें बस मेरे कपड़ों की झलक नजर आई और मेरा पर्स दिखाई दिया होगा, जिससे वो मासूम धोखा खा गए। शायद उन्हें लगा अंदर कोई नौकेस सी हसीना बैठी होगी जिसको उन्होंने पिराजे तहसीन पेश किया। आप बस कौम के मेहमानों की तरक्की देखिए, वाह क्या उड़ान है भाई। जब फैमिली ने मुझे इनवाइट किया तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे तो मेरे वालिद साहब को बुलाना तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप शायद ज़रूर जानते होंगे, बल्कि रिजवान सिद्दीकी मेरे वालिद साहब हैं और वो खुद भी मुसन्निफ़ हैं और काफ़ी तकरीरें भी करते हैं। तो फहमीना अरशद से मेरी पहली मुलाकात 2016 में हुई, जब सबक के नाम से एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है जिसका उस ज़माने में हम बुनियाद रख रहे थे, सोच रहे थे कि उसे स्टार्ट करें। और हमारी मिशन भी ये था कि पाकिस्तान में एक्चुअली तालीम के बड़े मसाइल हैं और मसला इतना बड़ा है कि आप सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगले 1-2 मिनट में थोड़ा सा एहसास दिलाऊँ कि मसला वाकई कितना बड़ा है। तकरीबन 2,70,00,000 बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे पाकिस्तान में, जो दुनिया में अब सबसे बड़ा नंबर है। पहले नाइजीरिया का नंबर होता था, पाकिस्तान माशाल्लाह से इस मामले में सबसे आगे है। उसके अलावा जो तकरीबन 5.5 करोड़ बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उसमें से 70% बच्चे जो वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, मिनिमम बेंचमार्क है, मिनिमम स्टैंडर्ड, वो 70% बच्चे उस मिनिमम स्टैंडर्ड से नीचे हैं, उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड, वो बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हैं। तो 2016 में हम ये कोशिश करना चाहते थे कि किस तरीके से इस स्टैंडर्ड को ऊपर किया जाए और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको जिस क्लासरूम में वो बैठे हैं उस क्लासरूम में अच्छी टीचिंग और प्रैक्टिस से उनको मुतारिफ की जाए। उस सिलसिले में हमने सोचा कि किस तरह हम अपने एजुकेशन रिसोर्सेज को इंगेजिंग बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और हमने सोचा कि हम कहानियों के जरिए बच्चों की इमेजिनेशन को वाइडन करें। इसके पीछे थोड़ी सी साइंस के बुनियादी फलसफा भी है। आप सब जानते हैं कि
جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ اسٹل ان ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور شروع کے 5 سے 7 سال جن کو فاؤنڈیشنل ایئرس کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ اچھی نشو و نما میں نیوٹریشن کے ساتھ آپ کو اچھی ایجوکیشن بھی ملے. اور اگر کسی وجہ سے اس زمانے میں آپ کو ایجوکیشن دیکھیں کتاب پہ بات ضرور میں کروں گا، لیکن یہاں پہ میری جو جس وجہ سے فہمینہ نے مجھے انوائٹ کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ فہمینہ اور میرا جو تعلق ہے تو جی بالکل. تو ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں تخلیقی انپٹ کی بڑی ضرورت ہے اور امیجنیشن کو وائڈن کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم نے آبویسلی تعلیمی نصاب کو بھی سامنے رکھنا تھا، تو ہم نے بہت سارے ٹیچرس کو بھی ہائر کیا اور جو ریسورسز ہم بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے ویڈیوز، اینیمیشن، کارٹون کا استعمال کیا، تو اینیمیٹرز اور ویژوائزرز بھی ہائر کیے، آرٹسٹ بھی ہائر کیے، مگر اسٹوری ٹیلرز نہیں ملے جب تک ہمیں فہمینہ ارشد نہیں ملی. اور جب ہمیں فہمینہ ملی اور انہوں نے ہماری ٹیم کو جوائن کیا، اس کے بعد سے ہم نے بڑے مزے کی کہانی لکھی. وہ کہانیاں اس کتاب میں نہیں ہیں کیونکہ وہ اوبیسلی پرائمری گریڈ کے بچوں کے لیے ہیں، لیکن وہ بڑی مزے کی کہانیاں ہیں. اور ہم نے اردو میں ایک کیریکٹر بنایا جس کا نام تھا منو، اور الف سے یہ ہم نے ایک ویڈیو سیریز بنائی جس میں اردو کے تمام حروف کے اوپر ہم نے اینیمیٹڈ ویڈیوز بنائے جو کہ تقریباً کروڑوں لوگ اب تک اسے دیکھ چکے ہیں. اور پاکستان ہی کے تقریباً 2000 سے زیادہ اسکولوں میں ہماری بنائی ہوئی ریسورسز میں استعمال ہو رہے ہیں. ابھی آپ شاید جانتے ہو ٹیلی اسکول کے نام سے ٹی وی چینل ہے، اس ٹی وی چینل میں ہماری آرگنائزیشن اور 3 اور آرگنائزیشن کی ویڈیوز چلتی ہیں اور اس میں سے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں ان کی تحریر بھی فہمینہ نے کی ہوئی ہے. فہمینہ نے اس کتاب میں obviously یہاں پہ تو آڈینس ہیڈ ہے اس کے لیے لکھی، لیکن ہماری بھی جو کتابیں لکھی وہ بڑی مزے کی تھی اور وہ واقعی بچوں کی امیجنیشن کو وائڈ کرتی ہے. ایک کتاب کی الٹا نظر جس میں ایک بچہ خواب دیکھتے دیکھتے ایسے جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ جا کے اس کی امیجنیشن اسے ہر چیز الٹا دکھاتی ہے. تو وہاں پہ ریسٹورینٹس بھی الٹے ہوتے ہیں، لوگ الٹے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے جب ویژول آرٹسٹ نے اس کو ڈرا کیا اور باقاعدہ پوری کتاب بنی چھپی ہوئی اور ہماری اپلیکیشن کا حصہ بن گئی تو بہت خوبصورت نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا سب سے مشہور گانا وہ بھی فہمینہ ہے، اس کا نام ہے سال کے 12 مہینے، جو اپنے یوٹیوب کے اوپر کروڑوں لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ ٹی وی چینل پہ بھی چلتا ہے. اور وہ گانا اتنا مشہور ہوا کہ اس گانے کی وجہ سے ہمیں اور بہت سارے انکریجمنٹ ملی، ہمیں کافی سارے ایوارڈز بھی ملے. تو ایک تو فہمینہ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی وجہ سے جو کام انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے شروع کیا وہ ناشتے ابھی تک جاری ہے، بلکہ ان کی بنائی ہوئی ریسورسز کو باقی لوگوں نے انسپائر کیا. تو 2-4 اور نام ہے، چراغ ٹی وی کے نام سے خاتون انہوں نے ایک نیا ایجوکیشن ٹیکنالوجی کی کمپنی سیٹ اپ کی ہماری ویڈیو سے، اردو کی ویڈیو سے انسپائر ہو کیونکہ اردو میں اچھی ایجوکیشن ریسورسز مسنگ ہیں جو کہ اردو کی تحریر کو سکھاتی ہیں کہ بچے اردو کی ریڈنگ کیسے کریں. آپ جانتے ہیں اردو کی تحریر جو ہے وہ بہت منفرد ہے، انگلش کے مقابلے بہت مشکل ہے. انگلش میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی، بلینڈنگ، چنکنگ، ڈیکوڈنگ، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اردو کی ریڈنگ کو بہت مشکل بناتی ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں اردو بولتے ہیں مگر پڑھ نہیں سکتے، تو اردو کو پڑھنا ذرا مشکل ہے. اب اس کتاب کے اوپر بات کر لیتے ہیں ورنہ اقبال صاحب ناراض ہو جائیں گے. تو اس کتاب میں جو عنوان میں پڑھ سکا ہوں اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ کہانیاں فہمینہ اس وجہ سے لکھ سکی تھیں کیونکہ ان کے اندر کا بچہ اتنی زندہ ہے. اور آئی تھنک انہوں نے یہ کہانیوں میں بھی بہت سادہ زبان نیچرلی آئی کیونکہ جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ ہر چیز پر سوال کر سکتا ہے اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس معاشرے کی باؤنڈریز آ جاتی ہیں، مگر اتنی سادہ گفتگو میں، سادہ ٹون میں، فرینڈلی ٹون میں انہوں نے ان عنوانوں کے اوپر بھی گفتگو کی جو کہ تھوڑی سی ہم کہتے ہیں کہ یار یہ آؤٹ سائڈ آف دا مین اسٹریم ہے، ذرا ڈیفیکلٹ ٹو ہیو اے کنورسیشن آن اٹ. تو آئی تھنک ان چیزوں کو ایڈریس کر کے اور ایک عام انسان کے لیے اس کو اپروچیبل بنا دیا، ایکسیسیبل بنا دیا. آئی تھنک آج اردو کی تحریر میں شاید اس چیز کی بہت کمی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ مشکل اردو بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے. تو آسان اردو میں ہمیں اچھے عنوانوں کو
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. تو آئی تھنک یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی گفٹ کہوں گا میں کہ اردو لٹریچر کے لیے اور آلسو ان لوگوں کے لیے جو کہ اردو پڑھتے ہیں, اردو پڑھنا چاہتے ہیں. آخری بات بس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جانی چاہیے. تو اس سلسلے میں میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے فہمینہ کی 100 کتابیں خریدیں گے اور تمام لوگ تھینک یو سو مچ. فہمینہ ارشد, جناب خرم سہیل, محترمہ عمرانہ مقصود, جناب عثمان اور جناب اقبال بھائی اقبال لطیف صاحب جو یہ تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں آرٹس کونسل کے بہاف پہ ایونٹس کمیٹی کے تناظر میں. تو آج میں اس کتاب کے بارے میں لکھ چکا ہوں اور کتاب کے اندر شامل ہے. تو آج جو جس طرح کی اور وہاں پھر خود اقبال بھائی نے بہت کچھ کتاب کے تعارف کے باب میں بھی بہت گفتگو کی اور ابھی ہم نے احباب کی باتیں سنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کو تو میں نہیں دہراؤں گا اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ محمود شام صاحب کا مضمون بڑا خاص ہے, بہت عمدہ, اور ڈاکٹر ارشد رضوی اور بہت سی عمرانہ صاحبہ سب نے جو لکھا ہے وہ بڑی ایک کہنا چاہیے کہ بڑی خاصے کی چیز ہے, خاصے کی بات ہے. اور جیسا کہ دوستوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ اس کی فہمینہ کی جو بنیادی خوبی مجھے نظر آئی کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے چیزوں کو لینا اور وہ باتیں جو بظاہر بڑی بسا اوقات ایک عام سی باتیں معلوم ہوتی ہیں, عام سی باتوں کے اندر جو نفسیاتی رویے ہوتے ہیں, رد عمل ہوتا ہے, اس کو فہمینہ نے بہت خوبصورتی سے کیپچر کیا, بہت ہی سادہ عبارت کے ساتھ. اور اس کو ابھی جیسے خرم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ اس طرح کی بالکل ایک عمومی سی باتوں کے اندر سے چیزوں کو پکڑنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام لکھاری کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ بڑے پرسیپشن کی بات ہے اور بہت ہی ان ڈیپتھ جا کے فہمینہ دیکھتی ہیں معاشرتی معاملات کو, جیسا کہ صنفی معاملات کو آپ دیکھ لیجیے. اور بہت سی جو ہمارے معاشرے میں ایک بات پھر یہ کہوں گا کہ جو ایک ہمارا جو طبقاتی سیٹ اپ ہے, طبقاتی سیٹ اپ سے ہی چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں ایک طرح سے. جیسا کہ آپ جو ہے وہ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو رولنگ کلاسز ہوتی ہیں وہاں سے وہ جو آپ کا ادب ہوتا ہے, وہ جو آپ کا کہنا چاہیے کہ جو پورا اخلاقی نظام جو ہوتا ہے وہ دراصل کہیں نہ کہیں آپ کی اس معاشرتی بنیاد کا اثیر ہوتا ہے. تو اس تعلق سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پرسیپشن کرتے ہوئے فہمینہ نے کرٹیکلی چیزوں کو دیکھا. ہمارے یہاں جو ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھتے. عفت بہت اچھا لکھتی ہیں, عفت کا میں نے حوالہ بھی دیا. تو چند ایک بہت اچھے لکھنے والے جو کرٹیکلی دیکھتے ہیں, خصوصی طور پہ میں تفریق کا قائل نہیں ہوں لیکن جنرل میں خواتین کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ ہمارے جو لکھ رہی ہیں جو واقعتاً, تو اس اعتبار سے فہمینہ نے ایک اپنی اس لکھت کی وجہ سے ایک ایسی کوالٹیٹیو سلام لگائی ہے کہ وہ اس فہرست میں شامل ہو گئی ہیں. بہت ہی سنجیدہ لکھنے والوں نے جن کا جو انداز ہے وہ بے شک بہت ہی تفنن کا ایک پہلو پایا جاتا ہے, لیکن اس کے اندر ابھی جیسے آپ نے پڑھا بھی تو آپ نے دیکھا اس کے اندر بالکل عام سی باتیں, عام سا مکالمہ, لوگوں کے مکالمے, اس کے اندر اس کا یعنی سائیکو انالیسس کرتے ہوئے فہمینہ نے باتوں کو لیا ہے. اور یہ باتیں صرف پھر جو ہے وہ آپ کی
معاشرت کرنے تک ہی نہیں رہتی، بلکہ کہیں نہ کہیں آپ کا جو پورا سیاسی نظام ہے، جو لوگ لے کے چل رہے ہیں، جو آپ کا پورا ڈھانچہ ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ وہاں جا کے اس کی چوٹ پڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ فیمینا نے اسٹیٹس کو ایک طرح سے اپنی لکھت کے اعتبار سے اپنی سطح پہ ایک بڑی چوٹ لگائی ہے، اور وہ جو پورے کا پورا جو اخلاقی نظام ہے، اخلاقی جو اقدار ہیں، جس کو دلچسپیات یہ ہے کہ بعض دفعہ تو ہم ازلیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں مزہ ہے، تو فیمینا نے اس ازلیت کو بھی ایکسپوز کی ہے، ان رویوں کو ایکسپوز کی ہے جو ہمارے ہاں مزاح کے باعث بن جاتے، مزاح کا باعث بنتی ہے، لیکن دراصل وہ ہمارے اخلاقی زوال کی اشارت ہوتی ہے۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی سادگی کے ساتھ لکھنے کے باوجود فیمینا نے ایک ایسا راستہ تلاش کیا ہے اور ایک ایسا راستہ ینگ جنریشن کو بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو اپنی جملوں کو بامانی بنائیں، ان جملوں کو کی سطحیت کے خانے نہ رہیں، بلکہ اس کو دیکھیں بھی تنقیدی نقطہ نگاہ سے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیان فہمیاں جو ہے واقعی بڑے سیان فہمی کا نتیجہ ہے۔ فیمینا کے نام بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے، اور اس کی جھلک اس میں آپ کو ملے گی، وہ عقل بندی، وہ فہم و فراست کی حامل میں سمجھتا ہوں کہ تحریریں نظر آتی ہیں، جہاں پہ تخلیقی ایک آنچ بھی نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھی تقریب ہے، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور باتیں وہی دہرائی جائیں گی، لیکن وجہ یہ تلاش کی جائے گی کہ یہ کون سے ایسے نئے موضوعات ہیں جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بات تو کوئی بھی نہیں ہے، باتیں تو سب پرانی ہیں، اسلوب نیا۔ جہیز کی بات کریں تو بہت کچھ کہا گیا ہے، بچوں کے ساتھ جاتی ہوں تو روزانہ کا قصہ ہے، لیکن یہاں جو سب سے منفرد بات مجھے فہمینا کی نظر آ رہی ہے، وہ اس کے ذہن اور دل کو جو تکلیف پہنچتی ہے ان واقعات میں ہوتے ہوئے، اس کو بیان کرنے میں اس نے کسی تکلف سے کام نہیں کیا، اور وہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تلخی نظر آ رہی ہے، تو آپ ایک تلخ چیز کو شیرینی میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہم اپنے آس پاس جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور کیا سال ہے 2024، جب ہم بچے تھے تو ایک سال گزرتا ہی نہیں تھا، صدیاں لگ جاتی تھی ایک سال گزرتے ہیں، اب ایک سال جو ہے وہ مہینوں میں گزر جاتا ہے، وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو دیکھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میرا بچپن بہترین زمانہ، جس میں اگر ہم شام کو کھیلنے چلے جاتے تھے گلی میں تو ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، محلے کے لوگ ہمارے بھائی ہوتے تھے بچے، اور وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ رہتے تھے جیسے گھر کے بڑے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ نہیں بھیج سکتے، تو سوچ کی یہ گراوٹ اور جو اقدار جن کی ہم بات کرتے ہیں اور بہت فخر سے بات کرتے ہیں، یہ ہماری اقدار، یہ ہماری قدریں، کون سی ہماری اقدار، کون سی ہماری قدریں؟ ہم نے اپنی نئی نسل کو کیا منتقل کیا ہے؟ اس کا مظاہرہ آپ 8 بجے کے بعد ٹی وی چینلز پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو سوائے اس کے گالوں گلوچ کے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے، عدم برداشت سکھانے کے، ہم نے کچھ منتقل کیا۔ اپنے گھروں میں ایک چیز جو میں نے اس میں پڑھی، سب سے پہلی بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں بات آئی کہ آپ نے کہا کیسے پڑھوں گا، لیکن جب پڑھنے بیٹھے
تو کتاب ختم کر لی. یہ خوبی ہے کتاب کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی بات اگر آپ آدھے صفحے میں کہہ سکتے ہیں, آپ ایک صفحے میں کہہ سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحے میں کہہ سکتے ہیں, تو آپ کے دل کو اطمینان ہوتا ہے اچھا بات ختم ہوتی ہے. یہ آپ کو پھر ایک پورے چیپٹر باب کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ اینڈ کیا ہوگا. وہ اینڈ آپ کو وہیں کے وہیں مل جاتا ہے, اور پھر دوسری کہانی شروع ہوتی ہے جو آپ کو اپنی گرفت میں لے آتی ہے. آپ ان سے منکر نہیں ہوتے. اوہ یہ بھی کتنا ضروری بات کہی ہے, یہ بھی کتنی اچھی بات کہی ہے. اور آپ نے مختلف سنے ہوں گے ان کے جو عنوانات ہیں, تو وہ عنوان ہی آپ کو اپنی طرف گھسیٹ لیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ پہلے اس کو پڑھ لوں, اچھا پہلے اس کو پڑھ لوں, شاید اس میں اور مزیدار بات ہو. تو اس میں یہ کہ عورت کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ بھائی نہیں ہوگی غیرت تو کہاں سے آئے گی؟ وہ ٹھیکہ لے لیا مردوں نے تو عورت کو غیرت نہیں آتی. لیکن کتنا بڑا سوال ہے. اور جس دن عورت کو غیرت آ گئی تو کس کی خیر نہیں ہوگی؟ تو آپ ڈرے اس وقت سے, اور وقت آ چکا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کچھ نہیں سمجھتی تو آپ ابھی بھول میں. اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ مردوں کو یہ باتیں, مجھے عجیب لگتا ہے یہ کہتے ہیں مردوں کو میرا ابا, میرا باپ, میرا بھائی, میرا میاں, میرا بیٹا, کون لوگ ہیں. لیکن میرا سب سے بڑا سوال جو ہوتا ہے وہ عورتوں سے ہوتا ہے جن کی گودوں میں یہ پرورش پائی. اس ماں نے اس بچے کو کیا سکھایا؟ کیا اس نے اس کو عورت کی عزت کرنا سکھائی؟ کیا اس نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ یہ تمہاری بہن ہے, اٹھ کے تم اس کو پانی پلاؤ, بجائے اس کے کہ وہ بہن کو کہے کہ بھائی کو پانی پلانا, ذرا کپڑے استری کر دینا. یہ سب ہم نے خود کیا. طریقے بدل دیجیے. ابھی بھی کچھ نہیں کیا, لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا تو آج کی جو عورت ہے, آج کی جو بچی ہے, اس نے اپنے اوپر یہ ساری ذمہ داری لے لی. اب جب وہ باہر نکلی ہے تو اندر جانے کے لیے, واپس مڑنے کے لیے نہیں ہے, وہ آگے بڑھتی جائے گی. اور آپ کے معاشرے میں آپ ذرا اپنا دل بڑا کیجیے, آپ کے معاشرے میں وہ مثبت تبدیلی لے کر آئی ہے اور مثبت تبدیلی لے کر کی جائے. فیمینا نے بڑے غضب کے موضوعات چنے ہیں, مثلا جہیز سنتے آ رہے ہیں. لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے فیمینا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے سامنے ہوتا ہے, وہ بچیاں جن کے ماں باپ کو توفیق نہیں ہوتی کچھ بھی دینے کی, وہ بچیاں فرمائش کرتی ہیں میرا جوڑا اتنا مہنگا ہونا چاہیے, فلاں جگہ سے بننا چاہیے, مجھے تو یہی چاہیے. اور وہ بیچارے جو ہے, اور مردوں بیچاروں کی حالت دیکھیے, وہ پلنگ نہیں لے سکتا, وہ بستر نہیں لے سکتا, وہ اپنی بیوی کے لیے الماری نہیں لے سکتا, شادی کرنے چلا ہے. بھائی جب تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو کیوں گھر پہ بلاتے؟ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی, مثال دے رہی ہوں, تو میری بہو ہونے والی بہو, اب تو میری بہو ہے, اس کی امی ہے, میرے پاس آئی, عمرے دیکھنے لگی. تو میں نے کہا کیا کر رہی ہوں سلیما؟ تو کہتی ہے وہ کرٹنس لگوانے ہیں اور فرنیچر. تو میں نے کہا کس کے لیے؟ تو کہا کہ ہم دیں گے نا دلہن کو. تو میں نے کہا کیوں بھائی؟ میں نے کہا کہ اگر میرے بیٹے میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اپنی بیوی کا بستر لے لے اس کی پسند سے اور کمرہ بنا دے اس کی پسند سے, تو اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے. سلیمان بھی شرمندہ نہ کرنا, لیکن پلیز یہ گھر میری بچی کا ہے, وہ جب چاہے گی جو چاہے گی اس کو ملے گا, اس کی پسند سے ہی کمرہ سیٹ ہوگا. ہم کیوں جھگڑتے ہیں؟ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے, مطلب یہ نہیں ہے. اس لیے چیزوں کو جس طرح سے بہت عجیب طریقے سے بیان کیا گیا ہے, اس نے اس کو آسان کر کے ہمارے سامنے ایک آئینے کی صورت ہے. اور دیکھیے اپنی شکل
लिखी है उन्होंने बहुत भयानक नजर आएगी। आपका माशरा जो इस वक्त है उसमें एक जो उन्होंने लिखा है कोई शर्मसार हो नाम के, जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि 6 साल की बच्ची को उनकी इज्जत महफूज नहीं, मरी हुई मुर्दा औरतों को कब्र से निकाल के और उनकी जो आप इज्जत अफजाई फरमाते हैं मुसलमान लोग, हमारे यहाँ ये लोग, हम किसकी बात करते हैं? तो इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो हमारे सामने होती है। और अब तो ये हालत हो गई है कि रोज़ाना अगर आप अखबार लेके बैठे और मैं सिंधी का अखबार काविश लेके बैठूँ तो शाम साहब उसमें पूरा शुरू का जो सफ़ा होता है उस पर जो खबरें होती हैं वो औरतों के कत्ल की खबरें और गैरत के नाम पे कत्ल की खबरें। तो औरत ने आखिर ऐसा क्या किया है और उसको बेचारी को अभी तक गैरत नहीं आई और मरती जा रही है। किसकी गैरत जिंदा है? और मैं तो कहती हूँ कि इससे बढ़ के तो बेगैरती कोई है ही नहीं। मैंने तो उस दिन में एक बड़े जलसे में बहुत आराम से मैंने कह दिया था कि कारोबारी पर बहस हो रही थी, तो मैंने कहा सबसे बड़ी तो मैं बेगैरती आप लोगों में देखती हूँ कि आप लोग कैसे बागैरत मर्द अपने आप को कहलाते हैं जो अपनी घर की औरत को सरे बाजार रुस्वा करते हैं। मेरी ये औरत जो है फलां के साथ खराब है, ये गैरत है। और उसकी भी वजूहात कि उस औरत की गैरत के नाम पे फिर सौदा होता है, इतने पैसे दे दो, इतनी जमीन लिख के दे दो और उसको औरत को घर से मार के किसी पर इल्जाम लगा दो और आप जमीन किया। ये है औरत की कदर हमारे माशरे में। कहने का मतलब ये है कि कोई एक मौजू नहीं, बहुत सारे मौजूआत हैं। बात ये है कि बात करने का सलीका, तरीका, अल्फाज का चुनाव, बयान करने का हौसला। अब ये सुनेंगे बहुत सारी बातें, औरत 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 औरत, क्यों भाई? तो भाई क्यों? आप अपने अपने गिरेबानों में झांकिए और सबसे खुद से सवाल पूछिए कि क्यों नहीं? क्योंकि आप बात नहीं करते, आप बात नहीं करते। आप दूसरों को जाके सबक पढ़ाएंगे और बच्ची जो है कहती है कि मुझे इस शख्स से नहीं, मुझे उस शख्स से शादी करनी है, तो आप हैरत जाता है और आप भूल जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रिश्ता तय किया बीबी फातिमा का हजरत अली के साथ, तो आप गए अपनी बेटी के पास और कहा फातिमा तुम्हें मालूम है कि अली मुझे कितने प्यारे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये हक देता हूँ कि तुम अपनी राय का इजहार करो। तो हम ये सब भूल जाते, हम रस्मों के रिवाजों के गुलाम, पड़ोसी क्या बोलेंगे, फलां क्या बोलेगा, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि अक्ल, दानिश और ज़हन क्या बोलेगा। सुन्नत 4 शादियां करेंगे, सुन्नत उसकी बड़ी फिक्र रहती है। कहने का मतलब ये है कि एक से एक उन्वान पढ़ूंगी तो एक रिपीटेशन हो जाएगी, आपने देख लिया होगा। लेकिन प्लीज 700 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती है, अपनी किताब ले लीजिएगा, तोहफे का इंतजार मत कीजिएगा। हम इसका भी हिले हुए कि तोहफा मिले तो हम पढ़ लें, लेकिन बहुत अच्छी किताब है, आपको बैठे बैठे मजा आएगा। और मैं जब पढ़ने शुरू किया तो मैंने मेरे ख्याल में आधे घंटे के अंदर 80 पेजेस को मैंने पढ़ लिया। कहने का मतलब ये है कि आपको गिरफ्त में ले लेती है। तो बहुत बहुत मुबारक। और एक चीज़ सिर्फ एक इजाफा कर दूँ कि ये जो छोटी सी कहानियाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो सिंधी में मोहम्मद अली पठान ने लिखी और उसने भी कुछ 100 लफ्ज़ों की कहानी के नाम से या उससे ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही मौज़ूआत जो हमारे माशरे का नासूर है उन पर उन्होंने ये लिखी, उनकी किताब छप गई। तो ये असलूब, अब मेरा ये ख्याल है इन्होंने बहुत से लोगों की मुश्किल आसान कर दी। अब आप बड़ी कहानियाँ मत लिखिए, आप छोटी छोटी कहानियाँ लिखें। लोगों के पास कहाँ वक्त है बड़ी कहानियाँ पढ़ने का, लेकिन छोटी कहानियाँ
हम सब बड़े आराम से पढ़ लेंगे। एक नया असलूब आ गया है, अब लोग कहेंगे कि भी मैं भी तो ये लिख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह की कहानियों का ना आगाज़ आसान होता है और न ही अंजाम लिखना आसान होता है। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आखिर में जब आप ख़त्म करें तो एक शॉक ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ओह अच्छा ये था। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वजह इस तरह के मुलाकातों में ये भी होती है कि बहुत सारे अपने ऐसे दोस्त अहबाब मिल जाते हैं जिनसे हम सालों नहीं मिलते, लेकिन ये एहतमाम इस तरह ज़रूरी है कि अब जबकि वो वक्त आ गया है जिसमें आप फेसबुक पे बात करें, आप वीडियो कॉल पे बात करें, आप जूम पे फंक्शन करें, अल्लाह हमें मौका देता है कि हम एक दूसरे से मिलें। और सिंधी में एक इसका शेर का बंद सुनाती हूँ, असां सां कचहरियूं कयो दोस्तो, हलिया वेंदासीं ओचितो ओचितो। हमसे आप बैठ के बातें करें, हम कहीं किसी दिन अचानक चले जाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे तो मैं मना करती हूँ, कौन साहब को मैंने बहुत कहा कि जी एक काम मुझे स्टेज पे मत बिठाइए, मैं इस लायक नहीं इतने बड़े लोगों के दरमियान बैठ सकूँ, और मैं मुझसे कोई तकलीफ मत करवाइए, मैं कहाँ कुछ कह सकूँगी लोगों के सामने। लेकिन उनका इजहार था कि आपको आना ही पड़ेगा और बताना ही पड़ेगा कि ये सब आपने किससे लिखवाया है। तो मैंने कहा जी मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। बहरहाल मैं यहाँ आई हूँ और बहुत सारी बातें किताब के बारे में हुई हैं। मैं कोई बहुत पुरानी लिखने वाली नहीं हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं शायद लिख सकती हूँ, और मैं पढ़ाती थी और मैं समझती थी पढ़ाना जो है वो एक, लेकिन अब बहुत अरसे पढ़ाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ कोई पढ़ना नहीं चाहता, किसी को कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता। तो वो मैंने कहा बस खैराबाद कह दिया और किसी और रास्ते पे हम निकल चले। लिखने के लिए मैं तो थोड़ा बहुत कुछ लिख पाती थी, लिख लेती थी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन कुछ लोगों का बड़ा दखल है जिन्होंने बताया मुझे कि तुम लिख सकती हो, और ये तुम लिख रही हो ये ऐसा नहीं है कि इसको कहीं इधर उधर फेंका जा सकता है, इसके कोई मायने हैं, कोई हैसियत है। तो उसके लिए मेरे कुछ दोस्त हैं बड़े करीबी, उसमें इफ़त है, इफ़त का बहुत बड़ा हाथ है हौसला अफजाई करने का, और मतलब मैं इनको अवली उसमें लाती हूँ कि इनकी वजह से ही मैं लिख पाई हूँ, उन्होंने मुझे बताया। और इफ़त के अलावा जो है, जो सबसे पहला मुझे बताया गया कि नहीं आपका ये काम है, आप कलम उठाएं और आप लिखें, वो हसान है। और मुझे पता नहीं चलता था कि वो बच्चों के लिए लिखना सबसे मुश्किल काम होता है, कि वो ज़बान इख्तियार की जाए कि आप बच्चे को जो सिखाना चाह रहे हैं वो उसकी ज़बान में आगे तक पहुंच जाए। और मैंने कोशिश की, उसको हसान की हौसला अफजाई की कि वो चीज़ें तैयार हुई, बनी, पूरे मुल्क में चली, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं समझती हूँ कि मेरी कंट्रीब्यूशन है ये उर्दू ज़बान के लिए, कि वो उन इलाकों के बच्चे जो उर्दू नहीं बोल सकते, ना समझ सकते, वो भी मेरे लिखे हुए गाने गाते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उन्हें याद है। मेरे लिए ये बड़ी फख्र की बात है। अब बात आई ये लम्हे कहानी की और इस किताब की तरफ, बड़े लोग मुझे कहते हैं कि मर्दों की दुश्मन है आप। मुझे बाकायदा सवाल किए जाते हैं कि किसके लिए लिखती हैं आप, आपके बाप नहीं है, आपके भाई नहीं है, आपके शौहर ऐसे करते हैं, आपके बेटे ऐसे करते हैं। तो मेरा उनके लिए जवाब सीधा साधा सा ये होता है कि बाप, भाई, बेटे, ये सब आपके रिश्ते होते हैं, ये मर्द नहीं होता। मर्द और औरत की जो अजीज लड़ाई है वो चलेगी, चलती रहेगी, इसी तरह रहेगी। मर्द की केमिस्ट्री जो है वो वैसी ही रहेगी, औरत की भी वैसी। ये वो रिश्ते हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं या हम उन्हें मोहब्बत देते हैं, वरना तो यकीन कीजिए शक्ल देखने को भी दिल न जाए।
अगर सिर्फ मर्द को ही अगर आप रखें और उसकी सोच को और उसके जो अज्जा हैं उनको सामने रखा जाए, बिल्कुल तो आपके रिश्ते जो हैं वो आपको एक दूसरे से बांधे रखते हैं। बहरहाल ये किताब मैंने लिखी, जो भी कुछ लिखा वो एक जगह रख के आपके सामने रख दिया है। और सियान फहमियाँ इसका नाम है। अब ये इसमें मेरी कुछ फहमियाँ हैं या गलत फहमियाँ हैं, मैंने तो बस लिख दिए हैं। अब आप लोगों को अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगे, मैं कभी भी अपने लिखी हुई तहरीर के ऊपर लोगों के जो भी कमेंट्स होते हैं वो मैं हर तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। मैं कभी उनको काउंटर नहीं करती कि आपने ये क्यों कहा इसके जवाब में, क्योंकि जैसा इजहार की आज़ादी मुझे है ऐसे ही इजहार की आज़ादी सबको। आप लोग भी अपनी पसंद नापसंद का इजहार जो है वो मेरी तहरीरों के लिए कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है जो मैंने लिख दिया है वो सबको पसंद ही आए। ज़्यादा मेरी जो तनकीद करने वाली है ख़वातीन ज़्यादा हैं, मर्द हज़रात नहीं करते। दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं। अब तो आगे बढ़ा के देखिए अब आगे कौन है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं आर्ट काउंसिल इकबाल सलीम साहब और आपके हवाले से आर्ट काउंसिल अहमद शाह साहब की बड़ी जो है ना वो शुक्रगुजार हूँ। इस तरह के इवेंट्स करना आसान नहीं है आजकल शहर में, लोगों को जमा करना, इकट्ठा करना, उनको जगह देना, उनको सहूलियात देना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो यकीनन वो उनका ज़ाती फ़ायदा इसमें कोई नहीं है, फ़न और अदब की खिदमत के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आर्ट्स काउंसिल की, अहमद शाह साहब की जो इवेंट्स पे महंगाई, वैलेंटाइन और पुराने जोड़े। लाल जोड़ा पहन लो, जोड़ा ना हो तो भी लाल दुपट्टे या सूती से काम चल जाएगा। जो चाहे खाने में बनाओ, पाव भर गाजर और एक चुकंदर से खाने की मेज पर लाल रंग के फूल सज जाएंगे। और रंग भरना हो तो रफान की लाल जेली बना लियो, क्यों भाई हो गया ना वैलेंटाइन। और अगर ये सब करने का दिल ना हो तो फिर वैलेंटाइन बड़े बूढ़े कवे हैं, ये वैलेंटाइन तो काफरों की त्यौहार नहीं है। बीबी ये तो पंजाब से आया है। जब कोई खसम अपनी बीवी की बात न सुने है तो फिर चले है वैलेंटाइन। पंजाब में बेलन को वैलेंट कहते हैं। तो वैलेंटाइन के लिए कोई एक दिन थोड़ा ही है, रोज मनाओ। लेकिन पंजाब की बात कर रही हैं, पंजाब में औरत को इतनी गैरत आ गई है कि वो वज़ीर आला बन गई है पंजाब। तो ये कहते रहे सियान फहमियाँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है सैया फहमियाँ। सैया भाई कुतवाल डर का। तो जनाब इकबाल लतीफ़ साहब, मुहतरमा महताब अकबर राष्ट्री, ये पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा संजीदा होती जा रही हैं और बहुत ही खतरनाक उसे करने लगी हैं और चली गई हैं पीपल्स पार्टी में। इमराना मकसूद साहबा, ज़ेब अस्कार हुसैन, कुर्रम सुहेल, वो क्या कहा जाता है, आज की दुल्हन फहमीना अरशद। सामीन में भी बेहद काबिल कदर शख्सियत मौजूद हैं। सबसे पहले हमारी बेगम इकबाल रहमान साहब की चले
अंसारी साहब हैं, जुबैरी साहब और हीरा शब्बीर, जिन्होंने यहाँ ये इक़्तिबासात भी पढ़ के सुनाए। इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की है शाह फैसल कॉलोनी में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू की तदरीस पर, तो बहुत अहम तहकीक है। खालिद रानी साहब, मंसूर साहब चले गए, अब्दुल बासित थे, मेराज जामी साहब हैं, शहजाद साहब, सलीम सिद्दीकी और यास्मीन यास्मीन, गुलदस्ता हमारे कंपेयर आसिफ अली आसिफ साहब। अभी आज के मुकर्रीन ने भी अपने अपने शरीक के जुर्म होने का एतराफ़ कर लिया है, क्योंकि इन्होंने लिखती हैं कि जहरीला लिखती हूँ, जहर बांटती हूँ, और उसमें इनको गलगलाने वालों में शामिल हैं हसान बिन रिजवान, फसीह बारी खान, सलीम सिद्दीकी, इब्ने आस और इफ़त नबी। ये उकसाने वाले हैं। इन्होंने कहा कि तुम कर सकती हो, और मुलजिमा ये इकरार कर रही हैं कि मैंने लबैक कहा और कुछ कर दिखाने की सही की। इसके बाद उन्होंने मुझ कमतरीन महमूद शाम को, मुतरबा शेख सबीन अली, डॉक्टर अरशद हुसैन रिजवी, ज़ेब अज़कार हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर जहां आला लुत्फ़ी और सलीम सिद्दीकी को भी इस गैंगवार में और अब पसीना मुइन हाल में मौजूद आप सामीन भी जो है इस जुर्म में शरीक हो चुके हैं। और अगर मुल्क की सलामती का दावेदार कोई महकमा भी चाहे तो हम सब के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर सकता है। मगर इसी किताब में जब वो महकमा ये पढ़ेगा कि नून से नफरत नहीं होनी चाहिए, वो यही कहेगा कि ये नून के तरफदार हैं, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं है। सफा 199 पर दो और मुल्ज़िमों की भी निशानदेही की है, और मुल्क की सलामती को पेश नज़र रखते हुए इन सरपरस्तों पर भी हाथ डाला जा सकता है। नाम नहीं लेना चाहता, इतना काम तो तफ्तीश करने वालों को भी चाहिए। बहुत ही भी होता है कि हम आम जो तकरीबात होती हैं रहनुमाई की, उससे बहुत मुख्तलिफ है। माशाल्लाह ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हीं के हक़ में किताब लिखी गई है। अभी मैं देख रहा था कि ये फहमीना है, एक अंग्रेजी में पीढ़िया से साला ख़वातीन के लिए निकलता था फहमीना, और सिर्फ एच का ही फर्क है। और बड़ी किताब इन्होंने भिजवाई तो बहुत ही खूबसूरत एक थैले में, तो उससे हमारे कलीमी साहब की किताब का इफ्तिताह हुआ था। बहुत ज़्यादा उसमें तो हमने कहा था कि जिस तरह हुआ है एक शहंशाह ने दौलत का सहारा देकर गरीबों की मोहब्बत का, हमने कहा था कि अजीबों की किताबों का उठाया। अब ये मैं अपना जो 3-4 सफ़े लिखे थे वो पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि यकीन है कि आप लोग किताब ना खरीदेंगे ना पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं फहमीना अरशद का शुक्रगुजार हूँ कि माजी में भटकते एक कलमकार को आज की दुनिया में चंद लम्हात बसर करने का मौका फराहम किया। 21वीं सदी में सांस लेने वालों की उठक बैठक कैसी है, उनके मुहावरे क्या हैं और किन मशगलों में अपना कीमती वक्त गुजारते हैं। जादू की लिबिया स्मार्टफोन में कितनी दुनियाएं अलग अलग बस रही हैं।
जादू की लिबिया में क़यामत बर्पा करने वाले कौन सी जुबान समझते हैं? आज के दराज, फूड पांडा, OLX, ज़मीन.com, बेशुमार वेब गाहों, बरकी खांचों और इलेक्ट्रिक रेडियो, ऑनलाइन मंडियों में इंसानियत कैसे वक्त भाग रही है। आजकल असली पाकिस्तानी ज़ुबान ये है जो फहमीना अरशद बड़ी जुर्रतमंदी से बरत रही हैं। मुझे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सियान फहमियाँ अपने सरवरक से लेकर एक एक टोटे तक बहुत तरोताज़ा, शगुफ्तगी में लिपटी संजीदगी, बेसाख्तगी में गुले तदब्बुर, नटखट बुजुर्गी के साथ शुरू हो रही हो। हर सत्र महसूस होता है कि एक नेक दिल मलिका दरबार लगाए बैठी है और आसपास घूमते मर्द व ज़न दरबार में लाए गए हैं। मोहतरम खातून उन्हें नेकोबत समझा रही हैं। वो माने या ना माने ये उनका मसला नहीं है। वो खुश नियति से आज की अफरा तफरी, फरेब दही की मारामारी में मर्दों को अपनी दस्तार और ख़वातीन को अपना दुपट्टा संभालने की तरकीब बता रही है। इन दिनों कदम कदम हर्फ व दानिश की कत्लगाहें हैं। अखबारात, रेडियो, TV चैनल जिनसे बुजुर्ग जुबान और अखलाक सीखने की नसीहत किया करते थे, अब वहाँ अक़दार की कुश्तों के कुश्ते लगाए जा रहे हैं। रिवायात का खून बह रहा है, तहजीब की काराकारी हो रही है, तमद्दुन को फुल फ्राई किया जा रहा है, शाइस्तगी हाफ फ्राई हो रही है। ये आपके सिंधी अखबारात में खास तौर पर पुलिस की जुबान है। ये इस्तिलाहात हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और बिलखुसूस सिंध पुलिस के अखलाकियात के जनाजे उठाए जा रहे हैं। मर्दों के कंधे भी ये बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। कहीं कहीं औरतों को भी अपना कंधा देना पड़ता है। मगर तब हकीकत ये है कि मैयतें दफनाने के लिए कब्रिस्तान छोटे पड़ रहे हैं। इसलिए बाद दस्ते खाकी घरों में ही सुपुर्द खाकी है। ऐसे में आप जब ये अल्फाज सुनते हैं तो सियाने कहते हैं सदियों से बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारना इतना आसान नहीं होता। बिगड़े मामलात को दुरुस्त जब पर लाने के लिए इनकलाबी कदम उठाने पड़ते हैं। हमें भी उठाने चाहिए और सदियों से जारी इस निज़ाम को उल्टा देना चाहिए। रिवायात के पहिए को उल्टा चलाना होगा, गंगा को उल्टा बहाना होगा। शादी करके बेटियों को रुखसत करना बंद कर दें, बेटियों की शादी करें और बेटी दामाद को अपने घर में रखें। बेटियों को घर से खुशी खुशी विदा करें। यकीन माने वो खुशी खुशी रुखसत हो जाएंगी। अब शायद नए गीत लिखेगा, खुशी खुशी करो विदा, तुम्हारा बेटा राज करेगा। आजमाइश शर्त है, इस नए सिस्टम में सब सुख का सांस लेंगे। ये सुनकर आपको एक मसला तो कम से कम हल होता नजर आता है। फहमीना अरशद के यहाँ जदीद व कदीम गले मिलते नजर आते हैं। एक हल्की हल्की मौत सपनों के नीचे रवा है। एक और जुलूस कलमकार माशरे में एक सिस्टम तश्कील के ख्वाब देख रही है और इसके लिए गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब इस्तेमाल हो रहा है। माजी का सुगढ़पन और आज का सोशल मीडिया दोनों को इस काम में जोड़ दिया है। खातून है इसलिए खातूनियत गालिब है। ये जो जनाब दुरुस्त भी है कि हमारे माशरे में खातून को खरीदो फरोख्त की आम चीज़ समझकर सारे फितने फसाद बर्पा किए जाते हैं। एक इंसान की हैसियत से, अल्लाह ताला की इनायत की हैसियत से इसका एहतराम नहीं किया जाता। आइए फेसबुक के बापे और इन बॉक्सियाँ की कुछ सतरे मिलाकर करें। अरे भाई, ये कौन सा ऐसा पैगाम है जो आप मिलत इस्लामिया को अपनी वाल पर चिपका कर नहीं दे सकते? इसके लिए आपका इन बॉक्स ही क्यों? तो जवाब ये है, बाजियो, ये तो आवाज़ है, आप आके देखिए। आपकी आंखों लोगों की खूबसूरती के कसीदे, फिर अपनी तन्हाई के किस्से और फिर आखिर में आएगी
फ़ोन नंबर की फरमाइश, और ये कहलाता है इनका साइकिल ऑफ फेयर। ये कौम सुधरने वाली नहीं, जब तक ये ऐसे पाक पर मौजूद हैं, ये तो होगा कसम से। ये आदतें बहुत पुरानी हैं, बाबे पहले भी ये शक्ल करते थे, मगर अब स्मार्टफोन ने ज़्यादा तेज़ रफ्तार मौके फराहम कर दिए। फहमीना अरशद का कमाल ये है कि उनका मुशाहिदा बहुत वसी और गहरा है, बल्कि बकौल उनके वो हर वक्त मुशाहिदा मिशन पर रहती हैं, आँखें हर वक्त खुली रखती हैं। मुझे सच जानिए बहुत रश्क आ रहा है। हम जो मोटी मोटी किताबें बाजार में लाते हैं, तहरीरों की तवालत पर फूले नहीं समाते, ग़ज़ों में खुद दानिशवर मुसले बनते हैं, लेकिन ये मुख्तसर शजरे, इनकी बहुत हल्की फुल्की ज़ुबान जो आज की लड़कियों और लड़कों को बराह समझ में आ जाती है, इसके ज़रिए ये बड़ी कीमती नसीहतें कर जाती हैं। इनमें मुहावरे भी हैं, डांट डपट भी, अंजाम का खौफ भी, आज के पाकिस्तानी समाज की बिगड़ती मस्त होती शक्लों पर एक रवान कमेंट्री भी। मैंने इक़्तिबासात तो बहुत निशान ज़रूर किए, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मैं आप पर अपनी दानिश मुसल्लत करूँ। आप पढ़ने बैठेंगे तो एक ही नशिस्त में ये किताब पढ़ कर उठेंगे। मेरी गुजारिश ये होगी कि करम जलियाँ नगोड़ मारियाँ, मैं कराची हूँ, बिरयानी की एक प्लेट, पैदा क्यों करते हैं दुल्हन की बददुआएं, मोहल्लेदारियाँ, मज़हब के ठंडे मुलम्मे ज़रूर पढ़ें। मैं वसूल से कह सकता हूँ कि फहमीना अरशद का मुशाहिदाती मिशन कामयाब रहा है। ये चंद सतरी तहरीरें अखबारी इदारियों, कालमों और टीवी चैनलों के टॉक शो से कहीं ज़्यादा मौसर और नतीजा खेज हैं। बहुत शुक्रिया फहमीना अरशद उर्दू का दामन वसी करने का, नई इस्तिलाहात और नया लहजा मुतारिफ करवाने का। इससे 3-4 सतरें अभी इसमें इजाफा किया है। क्या मुझे ये खौफ लाहक हो गया है कि मुस्तकबिल का मुअल्लिफ फहमीना अरशद के इन नमक पारों में हमारा अहद तलाश करेगा, या हम अखबारी बूढ़ों की किताबों में या एंकर पर्सनों के कालमों में। फिर ये तसल्ली हो जाती है कि जब हम अपने मुस्तकबिल की तामीर ही नहीं कर रहे तो मुअल्लिफ क्यों ज़हमत करेगा। बेशुमार मुल्क पड़े हैं जहाँ मुस्तकबिल भी बन रहा है और मुअल्लिफ भी, और इसीलिए हमारे नौजवान उन मुल्कों के वीज़े लेकर जा रहे हैं।